عزیزان ملت اسلامیہ 13 رجب المرجب کو حضرت سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مبارکہ ہوئی، وہ خانہ کعبہ کے اندر آپ کی ولادت مبارکہ۔ عزیزان ملت اسلامی، اس سے پہلے بھی یہ باتیں بیان کی گئی کہ بحمد تبارک و تعالیٰ ہمارے پاس کئی دلیل ایسے موجود ہیں، کئی کتابوں کے حوالے موجود ہیں کہ جن کتابوں سے یہ ثابت ہے کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت مبارکہ 13 رجب المرجب کو خانہ کعبہ کے اندر مولا کائنات رضی اللہ کی ولادت مبارک ہوئی۔ اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ ہم دور کیوں جائیں، امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن ذوات کریمہ پہ اعتماد کیا، اپنی کتاب میں الملفوظ میں لکھا کہ جن دو کی شاعری کے تعلق سے، ایک اپنے برادر گرامی استاد زمن علامہ حسن رضا خالی رحمہ کے تعلق سے، اور دوسرے مجاہد جنگ آزادی حضرت علامہ مولانا کفایت اللہ سید کفایت اللہ کافی مراد آبادی علیہ رحمہ کے تعلق سے، ان دونوں حضرات کو اعلیٰ حضرت نے خواب میں بھی دیکھا تھا، اچھی حالت میں دیکھا تھا۔ حضرت سیدنا کفایت اللہ کافی مراد آبادی علیہ رحمہ کے تعلق سے بھی اعلیٰ حضرت نے لکھا، اور اپنے چھوٹے بھائی استاد زمن کے تعلق سے بھی لکھا، ان کی شاعری کے تعلق سے، کہ ان کی شاعری شروع سے لے کے آخر تک شریعت کے دائرے میں ہوتی ہے، ہمارا ان کی شاعری شریعت کو شروع سے لے کے آخر تک شریعت کے دائرے میں ہوتی ہے۔ تو ہمارا کہنا یہی ہے کہ امام اہل سنت نے جن کے تعلق سے فرما دیا کہ ان کی پوری شاعری شروع سے لے کے آخر تک شریعت کے دائرے میں ہوتی ہے، صرف ایک لفظ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علامہ کافی مراد آبادی علیہ رحمہ کے کلام میں نظر آیا، تو امام اہل سنت نے وہاں پہ بھی حسن ظن بیان فرمایا، اور فرمایا کہ مولانا کو اس کی خبر نہیں تھی، اگر مولانا کو اس کی خبر ہوتی تو مولانا اس کا استعمال نہ کرتے۔ عزیزان ملت اسلام، مطلب کیا ہوا کہ امام اہل سنت کا مطالعہ کتنا تھا، گہرا تھا، مطالعہ کتنا وسیع تھا، آپ نے علامہ کفایت علی کافی مراد آبادی علیہ رحمہ کے کلام کو کس درجہ آپ نے پڑھا تھا، تبھی تو ایک لفظ آپ کو صبر آپ کو نظر آیا جو بظاہر خلاف شرائط نظر آتا تھا، لیکن آپ نے اس کی بھی تعبیر فرمائی کہ مولانا کو اس کا علم نہیں تھا، اگر علم ہوتا تو مولانا اس کو اپنی کتاب میں تحریر، اپنے اشعار میں تحریر نہ فرماتے۔ عزیزان ملت اسلامی، وہ علامہ کفایت علی کافی مراد آبادی علیہ رحمۃ رضوان جب وہ اپنا کلام لکھتے ہیں تو کلام میں کیا ذکر فرماتے ہیں، تولد وہ ہوئے کعبے کے اندر، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے فرماتے ہیں تولد وہ ہوئے کعبے کے اندر، عجب رتبہ ہے شاہ لا فتح کا، ہمارا عجب رتبہ ہے شاہ لا فتح کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو بحمدی تبارک و تعالیٰ سنی سید عقیدہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے 13 رجب المرجب کا دن، کہ اس دن مولا کائنات شیر خدا حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دنیا میں تشریف لائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ دنیا میں تشریف لانے کے بعد میں نقشہ کیا ہے، روایت کرنے والوں نے لکھا، اپنی کتابوں میں تحریر فرمایا کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت مبارکہ ہوئی، لیکن اس کے بعد مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بھی اپنی گود میں لیتا، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ اپنی آنکھیں نہیں کھولتے تھے، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کو کچھ پلانے کی کوشش کی جاتی، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کچھ پینے کو تیار نہ ہوتے، یہاں تک کہ اپنی والد محترمہ کی چھاتی کو بھی آپ نے قبول نہیں فرمایا۔ عزیزان ملت اسلام، سب لوگ حیرت میں کہ معاملہ کیا ہے، کہ روایت میں ہے کہ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو خبر ہوتی ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لاتے ہیں، وہ تشریف لانے کے بعد مولا کائنات شیر خدا حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو جیسے ہی اپنے گود میں لیتے ہیں، مصطفیٰ کی گود میں آنا تھا کہ مولا کائنات اپنی آنکھوں کو کھول لیتے ہیں، مولا کائنات رضی اللہ اپنی آنکھوں کو کھولتے ہیں، یعنی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہونے کے بعد بھی یہی بتانا چاہتے ہیں کہ علی اگر دیکھے گا تو سب سے پہلے کعبے کو دیکھے گا، علی اگر دیکھے گا تو کعبے کو بھی نہیں دیکھے گا، سب سے پہلے کعبے کو دیکھے گا۔ اور کعبے کس کی ذات ہے؟ ہمارے آقا مصطفیٰ جانے صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ میرے امام نے فرمایا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے آنکھیں کھولی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی دست مبارک میں اپنی آنکھوں کو کھولا، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے دیکھا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرے مبارکہ کو دیکھا، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دہان مبارک میں سب سے پہلے جو چیز جاتی ہے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک ان کے دہن مبارک میں جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ
مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے دیکھا تو چہرے مصطفیٰ کو دیکھا، سب سے پہلے دیکھا تو چہرے مصطفیٰ کو دیکھا، منہ میں جو سب سے پہلے ایک چیز گئی ہے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کے دہان اقدس میں گیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے مسلمانوں پر، پورے سنیوں پہ سب کے احسانات ہیں۔ اور امام اہل سنت کی بولی میں اگر بولا جائے تو امام اہل سنت تو فرماتے ہیں کہ مولا کائنات کے احسانات کس قدر ہے، کس قدر ہے۔ فرماتے امام اہل سنت کے اولیاء کرام سے جا کر کے پوچھو کہ مولا کائنات کے ان پہ کتنے احسانات ہیں، مولا کائنات کے احسانات کتنے۔ یہ میں اپنی بات نہیں کرتا، امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ مولا کائنات رضی اللہ کے احسانات کتنے ہیں۔ کہتے اس کو جاننا چاہتے ہو فرماتے اولیاء کرام کی خدمت میں چلے جاؤ، وہ اولیاء کرام بتائیں گے کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات اس میں کس قدر ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کریم آئی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں وہ علی اس کے دروازے ہیں۔ باب مدینۃ العلم اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس ذات کو قرار دیا اس ذات کا نام مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ اے علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو، آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک خاص فضیلت کس کے لیے عطا فرمائی؟ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کے لیے عطا فرمائی۔ سبھی جانتے ہیں کہ خیبر کے موقع پر جب قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں ایسے کے ہاتھ میں علم دوں گا، ایسے کے ہاتھ میں علم دوں گا کہ وہ بھی اللہ اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے، اور آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے۔ یہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کریمہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت مبارکہ 13 رجب المرجب کو ہوئی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مغرب کی نماز کے بعد سے 13ویں شب شروع ہو جائے گی، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت مبارکہ کی شب شروع ہو جائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب کوئی اللہ کی نعمت بندے کو ملتی ہے تو اس پر بندوں کا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نعمت کا اظہار کرنا چاہیے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بحمدی تبارک و تعالیٰ ہم سب سے کے لیے عظیم نعمت ہے، اس لیے کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ جب ہم شجرہ مبارکہ پڑھتے ہیں تو شجرہ مبارکہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے۔ اس کے بعد اب کیا کہتے ہیں؟ مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے گا شہید کربلا کے واسطے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہمارے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کریمہ ہے۔ چلتے چلتے میں آپ کو بتاتا ہوا چلو، حضور سیدنا مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی پیر و مرشد حضرت سیدنا ابو الحسین احمد نوری رضی اللہ تعالیٰ ان کے تعلق سے روایتوں میں ہے کہ جب حضرت سیدنا مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مبارکہ ہوئی تو حضور سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ مکہ مقدسہ کی سرزمین پہ موجود تھے، اور حضرت سیدنا جب مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت مبارکہ ہوئی حضرت سیدنا ابو الحسین احمد نوری رضی اللہ تعالیٰ کو بتایا گیا کہ سیدنا ابو الحسین احمد نوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اسی وقت ان کو سلسلہ قادریہ میں داخل سلسلہ فرما لیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ ان قریب میں آؤں گا اور بچے کی امانت اس کے سپرد فرماؤں گا۔ اس کے بعد جب حضور سیدنا مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی عمر مبارک 6 مہینے کی تھی، میرا عزیز غور سے سنیے گا جس نتیجے کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں۔ حضور سیدنا مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی عمر مبارک جب 6 مہینے کی ہوئی تو روایت میں کہ حضرت سیدنا ابو الحسین احمد نوری رضی اللہ تعالیٰ بریلی شریف پر تشریف لاتے ہیں، اور تشریف لانے کے بعد میں حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں لیتے ہیں، روایت میں کہ اپنی شہادت کی انگلی حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے منہ میں دیتے ہیں، حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ بہت دیر تک سیدنا ابو الحسین احمد نوری رضی اللہ تعالیٰ کی انگلی مبارک کو چوستے رہتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بزرگان دین بیان فرماتے ہیں، اس واقعے کو نقل فرماتے ہیں، اور نقل فرمانے کے بعد میں بزرگوں نے فرمایا کہ حضرت سیدنا ابو الحسین احمد نوری رضی اللہ تعالیٰ بظاہر تو اپنی انگلی مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ منہ میں دیے ہوئے تھے، لیکن آپ اپنے انوار و فیوزات کو ان کے سینے میں منتقل فرماتے چلے جا رہے تھے، ان کے سینے میں منتقل فرماتے چلے جا رہے تھے۔ اس سے معاملہ کیا ہے کہ حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شان اقدس ایسی، اللہ تعالیٰ نے اخلاق حسنات سے ایسا نوازا تھا، علم کی دولت سے ایسا نوازا تھا، تقوی و طاعت کی دولت سے ایسا نوازا تھا کہ ہر کوئی ان کے تقوی کا تذکرہ کرتا نظر آتا ہے، ہر کوئی ان کی شان بیان کرتا نظر
آتا ہے۔ میرے عزیز، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ سرکار نور کی انگلیوں کو چوس رہے تھے۔ سرکار نور اپنی انگلی کو حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دہان اقدس میں دیے ہوئے تھے۔ کہتے لینے والا جان رہا تھا کہ کتنا فیض لے رہا ہے، دینے والا جان رہا ہے کہ کتنا فیض دے رہا ہے۔ میرا عزیز، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آل رسول کی انگلی کی شان ایسی ہے کہ جب وہ کسی کے منہ میں اپنی انگلی کو دے دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورے سنیوں کا تاجدار بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پورے سنیوں کا تاجدار بنا دیتا ہے۔ تو میرا عزیز، جب آل رسول کی انگلی کا یہ عالم ہے تو وہاں پہ تو حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حسنین کریمین کے منہ میں کبھی اپنی انگلی دیتے ہیں اور کبھی شان اقدس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی جوش میں آتی ہے کہ حسن کو گود میں لے گئے اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں دے گئے، حسین کو گود میں لے گئے اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں دے گئے۔ تو میرا عزیز، جب حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ شہزادے مصطفیٰ کی انگلی کو اپنے منہ میں لے لے تو ان کے علم کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، ان کے فضل و کمال کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ تو یہ دونوں شہزادے مصطفیٰ کی زبان مبارک اپنے منہ میں لے تو ان کے فضل و کمال کا کون اندازہ لگا سکتا ہے، کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ اسی لیے میرے امام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ دستگیر ہر دو عالم کر دیا سبتین کو، دستگیر ہر دو عالم کر دیا سبتین کو، اے میں قربا جانے جا انگشت کیا لی ہاتھ میں، اے میں قربا جانے جا انگشت کیا لی ہاتھ میں۔ میرا عزیز، بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جب شہزادوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کو اپنے دہان اقدس میں لیا تو ان کی شان کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے شہزادوں کے والد گرامی مولا کائنات شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو سب سے پہلے چاہ گئے مصطفیٰ کو دیکھا، سب سے پہلے منہ میں جو چیز جا گئی ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک ڈالا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ علی کو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے فضائل و مناقب سے نوازا ہے۔ عزیزان ملت اسلام، اسی وجہ سے بزرگان دین نے اپنی کتابوں میں تحقیق فرمایا، ایک روایت میں یہ ہے، ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضرت سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت میں قرآن کریم کی 300 آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، وہ ایک روایت کے مطابق 800 آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ میرا جی کل کو کوئی اعتراض نہ کرے تو میں آپ کو حوالہ بھی دے دیتا ہوں 300 آیت کریمہ کے تعلق سے تو خود امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی کتاب میں تصنیف فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل میں جس قدر حسن حدیث آئی ہے، جس قدر حسن روایتیں آئی ہے، فرماتے ہیں کہ اس قدر فضائل کی روایتیں کسی دوسرے صحابی کے بارے میں نہیں آئی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضائل و مناقب سے نوازا ہے، لیکن وہی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ جن کے ہم فضیلتوں کے گن گاتے ہیں، جن کے فضائل و مناقب کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، جب انہوں نے اپنی زبان سے کہہ دیا کہ سب سے افضل صدیق اکبر، ہم نے مان لیا کہ سب سے افضل صدیق اکبر ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ ان کے بعد فاروق اعظم کا مرتبہ ہے، ہم نے مان لیا کہ فاروق اعظم ان کے بعد سب سے افضل ہے، انہوں نے جب کہہ دیا کہ ان کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہے، ہم نے مان لیا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہے۔ یہی وجہ ہے میرے عزیز کہ جب اعتقاد الاحباب میں امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقائد ذکر فرمائے تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کیا ذکر کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد اور رسولان ملائکہ کے بعد سب سے افضل کون، سب سے افضل کون؟ تو امام اہل سنت فرماتے ہیں خلفائے اربعہ فرماتے ہیں، امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چاروں خلیفہ سب سے افضل ہے، اس کے بعد آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ چاروں خلیفہ میں سب سے افضل صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ میرے امام کی تعلیم ہے۔ تو میرا عزیز بتانے کا مطلب یہ ہے کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ جن کا ہم صدقہ کھاتے ہیں اور ہمیں یقین رکھتے ہیں جتنے بھی مسلمان ہیں کہ جب کوئی بھی پریشانی کا عالم ہے، اس پریشانی کے عالم میں جب بندے مومن مولا علی کا نعرہ بلند فرما لیتا ہے، اللہ تعالیٰ دشمنوں پہ اپنی ہیبت طاری فرما